عام رواج کے بالمقابل یہ جو نظام دیا جا رہا ہے، اس 15ویں صدی تک کا تو یہ نظام تھا کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اور بزرگوں سے نسبتوں کے رکھنے والے ہیں، اس 15 صدی کے قریب تک تو اولیاء کی محبتوں کو اس درجے پر لائے ہوئے تھے کہ وہ ان نظاموں کو دین کا اضافی نظام، فضیلت کا اور اس طریقے سے ثواب کا اور اس طریقے سے اپنی نسبتوں کے اظہار کا نظام سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً 50-60 سال پہلے تک ان کی مسجدوں میں، ان کی خانقاہوں میں اور ان کے یاد کی محفلوں میں، ان کے چوراستوں پر عمومی طور پر یہ چیز تو تاریخ میں مل جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام الگ ہے کہ جب موسم برسات کو اور موسم لیل و نہار اور باغ و بہار کو لانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے دھوپ کی تپش، گرمی کو اپنے عروج پر پہنچایا جاتا ہے اور زمین تڑپ جاتی ہے اور پھر خلق متوجہ ہو جاتی ہے رب کی طرف، تو پھر نظام قدرت یہ چلتا ہے کہ ان گرمیوں کے ماحول میں تڑپتی ہوئی زمین کی حالتوں میں، گرم ہوا کے جھونکے میں اور تپتپانے والی دھوپ کے سایوں میں پھر رب العالمین کی قدرت کا اظہار ہو کر موسم برسات شروع ہوتی ہے، پھر سے زمین کے اوپر لیل و نہار قائم ہوتی ہے، ہریالیاں قائم ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ تمثیل اللہ تعالیٰ کے اپنے دین کے نظاموں کے ساتھ میں سابقہ کے نبیوں کے درمیان، قوموں کے درمیان جب حق چھپ گیا ہوتا اور انسانیت بے چین ہو جاتی اور نا امید ہو کر سابقہ کے نبیوں کی امتیں اپنی بستی اور اپنے علاقوں کو اور اپنے چاہنے والے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکل جاتی اور ان کی زندگیاں گرجا گھروں کے اندر میں، عبادت خانوں کے اندر میں محصور ہو جاتی۔ ایسے اللہ کے نیک اور دیالو بندوں کی تڑپ اور طلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسرے نبی کو، دوسرے رسول کو بھیجنے کا انتظام کرتا۔ یہ ان نیک بندوں کی چاہتوں پر کہ ان کو یہ چیز کہ وہ حق کا نظام جس کا چسکا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہوتا ہے، جب ماحول کو موافق نہیں دیکھتے تو صرف دعوے کرنے والے نہیں یا باراتی بننے والے نہیں یا پھر صرف اچھی چاہتوں کے دعوے کرنے والے نہیں، بلکہ ان کے دل اچاڑ ہو جاتے ہیں آبادیوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اور نکل جاتے ہیں۔ جو مثال عرض کی گئی کہ بارش سے پہلے رب العالمین کا نظام موسم کو یہ آ کر سمجھاتا ہے، یہ موسم گرما اور یہ موسم برسات، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق و باطل کی رہبری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا رب العالمین چند دنوں کے بعد میں بارش سے زمین کو لالوزار کرنے والے اور سرسب و شاداب کرنے والے رب اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ وہ گرما کے اندر گرما ہی کو آنے نہ دے؟ لیکن خدا کا نظام یہ ہے، نظام قدرت یہ ہے کہ بارش کی سبززاری کو آنے سے پہلے دنیا میں موسم کو گرم کیا جائے گا اور تیز اور تنگ ہواؤں کے جھونکے چلیں گے، جھلسا دینے والی گرمی انسانوں کو پریشان کر دے گی اور پھر زمین تڑپ جائے گی اور خلق کی نگاہیں اپنے ظاہری اسباب کے مقابل رب کی طرف ایک ہی آہیں نکلنی شروع ہوگی، یا اللہ بڑی گرمی ہو رہی ہے، بڑی دھوپ ہو رہی ہے۔ کہیں پر مینڈک پکارنا شروع کرے گی، کہیں پر کیڑے اور پتنگے زمین سے اوپر نکلنا شروع ہوں گے، اور کہیں پر کتے ہانپ رہے ہوں گے، کہیں پر بلیاں بے چین ہوگی، کہیں پر انسان ٹھنڈے ساؤں کے لیے اپنی زندگی کا سہارا سمجھ رہے ہوں گے۔ ایسے حالات کے ہونے کے بعد پھر خدا کی نظام قدرت
یہ پیغام دیتے ہیں کہ موسم گرما اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو یہ پیش خیمہ بنتا ہے کہ موسم برسات میں شروع ہونے کا، اور موسم برسات کا مطلب یہ ہے کہ پھر زمین پر تر و تازگی آئے گی، رویت آئے گی، سبزہ زاری آئے گی، سکون کی سانس ملے گی، انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ اور یہی نظام اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے یہ نظام چلا ہے۔ صادقہ کے اندر یہی نظام ہوتا رہا کہ وہ نبیوں کی دیے ہوئے حق کو جب وہ امت سنبھالتے اور حق کے وہ سچے سپاہی جو اپنی دنیا کو قربان کر کے اپنے حق کو بچانا جن کا مزاج ہوتا، لیکن موسم گرم ہو جاتا، حق کو بھلا دیا جاتا اور حق والے دیکھ کر اس میں بے چین و بے قرار ہو جاتے، اور ہر طرف میں کفر و شرک کی ظلمتوں کی گھٹا ٹوپ اندھیرے اور وہ گرما کی لپیٹیں اور ہواؤں کی سختیاں جب بے چین کر دیتی، تو پھر وہ شہروں سے، ظاہری اہل و عیال سے، اپنی آبادیوں سے، بلکہ اجازت عرض کر دوں، اجازت دو تو اپنے ظاہری دینی نظاموں سے اور اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر، یہ صادقہ کا نظام تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے، جنگلوں اور کوہوں کے اندر پہنچ جاتے تھے، تنہائیوں میں پہنچ کر عبادت خانوں میں، گرجا گھروں میں، اپنی خانقاہوں کے اندر میں یہ فیصلہ کر کر پہنچ جاتے کہ یا اللہ اس حق کے بالمقابل کفر کی آگ اور شرک کی یہ لپیٹیں اور گمراہیتوں کی یہ اندھیرے ہم سے ناقابل برداشت ہیں، ہم کمپرمائز نہیں کریں گے، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ صرف مٹھی بھر وہ حق والے ہوتے ہیں جو آبادیوں میں نہیں رہتے تھے بلکہ نکل جاتے تھے اور جا کر جنگلوں میں، گرجا گھروں میں، عبادت خانوں میں، خانقاہوں میں جا کر اپنے حق کو رب کے ساتھ میں جوڑ کر وہاں پر وقت گزارتے۔ ان کے دل کی صداؤں میں کبھی یہ صدا نکل جاتی کہ یا رب العالمین پھر سے حق کو ظاہر فرما، تو ان نبیوں کے وہ مخلص اولیاء کے دل کی صدا اور دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجتا تھا۔ پھر وہ نبی اور رسول اپنے ساتھ میں خدا کی قدرت کے سارے نظاموں اور تائید کو لے کر اور خدا کی مددوں کے لشکروں کو لے کر پھر وہ نبی اور رسول آبادیوں میں ظاہر ہوتے، تو پھر انسانیت کو چین و سکون کی اور دین اور حق کی وہ زندگی مل جاتی کہ جیسے گرما ختم ہو اور بارش کے اوپر زمین پر رویدگی اور ہریالی پھیل جاتی ہے، وہ نبی اور وہ رسول آتے اور ان کے ساتھ میں وہ سارے نظام ہوتے کہ پھر انسانوں کو ایک نئی سانس اور نئی زندگی مل جاتی۔ یہ صادقہ کے ساتھ میں خدا کا نظام رہا، اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے گرما ہے اور یہ بارش ہے۔ پھر میرے آقا بجاہ کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور نبوت کا کار نبوت کا بدل اب ولایت کو دے دیا گیا، ولایت کو دے دیا گیا۔ اولیاء کا نظام بے نیاز ہوتا ہے، ان کو لوگوں کی خوشیوں سے، لوگوں کی آبادیوں سے، لوگوں کی مسجدوں سے، لوگوں کی کثرت سے اور لوگوں کی تائید سے اور لوگوں کے سروں کی گنتی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے تہ میں تو وہاں کے سپاہی وہ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا اگر تائید کرے بھی تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، اور ان کی اولاد بھی اگر ان کی تائید نہ کرے تو وہ فکر مند نہیں ہوتے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے رب سے مخلوق کا منوانے کے لیے اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے تو وہ پیر کامل یہ نہیں دیکھا گا کہ میرے خلیفہ کا کیا ہوگا، میرے مرید کا کیا ہوگا، میری آل اولاد کا کیا ہوگا، بلکہ وہ جن کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو ظاہر کرنے والے ہوں گے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ تن تنہا اپنے بلبوتے پر ہوگا، کوئی ایک ساتھ نہ دے، لیکن کہے گا کہ جان تو ہے کہ حق کے لیے جان کو قربان کرنا میرے اختیار میں تو ہے،
آبادیوں کی رعایت نہیں کرے گا، مجموع کی کثرت کو نہیں دیکھے گا، قدم کرسیوں کو نہیں دیکھے گا، ظاہری عظمتوں کو نہیں دیکھے گا، آل اولاد کو نہیں دیکھے گا، پھر یہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ پھر ان مقبول بندوں کی دلوں کی دعا پر خدا اولیاء کے نظام کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ جیسے سابقہ میں نبیوں کے وہ امتیں جو مخلص اور اولیاء ہوتے تھے، حالات کو دیکھ کر وہ جنگلوں میں نکل جاتے، خانقاہوں میں جا کر روپوش ہو جاتے، جنگلوں میں دنیا کو چھوڑ کر مسجدوں پر قبضہ کرنے والے، خانقاہوں پر قبضہ کرنے والے، لوگوں کی کثرت کو دیکھنے والے، لوگوں کی عقیدتوں سے متاثر کرنے والے، متاثر ہونے والے، وہ دیوانے نہیں ہوتے۔ اولیاء کی پہچان تو وہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کے ساتھ میں اکیلا رہتا ہے، ذمہ داری ملی ہوئی ہے تو پوری انسانیت کو سنبھالے گا۔ غوث العظم نے پوری انسانیت کو سنبھالا۔ مولا علی کا نظام ہے قیامت تک ساری انسانیت کو، کائنات کو سنبھالے گا، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ساتھ دینے والے بھی مولا علی کے ساتھ میں جب ان کی طرف سے بھی یہ چیز محسوس نہیں ہوئی تو بے نیاز ہو گئے مولا علی، وہی کہ نہیں؟ خوش قسمتی سے بہت بڑی دولت ملی ہے خانقاہ محمدی کی نسبت کی وجہ سے۔ ان نظاموں کو ہلکا کرنے کے کفر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ راہ طریقت کے طرف مولا علی کی ذات ہے، آل علی اور اولاد علی ہے۔ تم کو کوئی ہم کتابوں اور تاریخ کی طرف میں کوئی اور پیروں اور کوئی اور مریدوں کی طرف میں ہم نہیں بھیج رہے ہیں، تم کو مروجہ نظاموں کی طرف میں نہیں بھیج رہے ہیں، گدی نشین اور سجادے نشینوں کو تمہیں آئیڈیل بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تمہارے لیے آئیڈیل ہے تو آل علی اور اولاد علی ہے، غوث و خواجہ ہے، اور آئیڈیل کے نمونے کے لیے اگر لینا ہے تو وہ سمندر علی کی ذات ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد خدا کی قسم ساری دنیا کی پیاس بجھا کر بھی وہ سمندر کا سمندر رہے گا۔ مولا علی کی ذات ہے جن کے ذمے رب العالمین نے یہ نظام دیا تھا کہ ولایت قیامت تک علی تمہارے ذریعے سے چلے گی، اور آپ کی نسل میں آل علی کے اندر میں آل رسول کے اندر میں چلے گی۔ تو پھر ان کا رخ کیا تھا؟ وہ بھی ڈھونڈے تھے کہ مسجد نبوی کی امامت میرے ہاتھ میں آئے، مدینے کی حکومت اور سرداری میرے ہاتھ۔ یا علی مجھے معاف کیجیے، میں غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں، ہاں آپ کا بندہ ہوں، گندے کو تو برداشت کیجیے مولا۔ ظاہری طور پر مدینہ منورہ کا تقدس اور عظمت کے سارے عالم اسلام کا مرکز اس وقت مدینہ تھا، دارالخلافہ، تینوں خلفائے راشدین کا پائے تخت جو تھا وہ مدینہ منورہ تھا کہ نہیں تھا؟ اسلام کا مرکز کون سا رخ بتایا؟ وہ نبوت کا رخ ہے، یہ ولایت کا رخ ہے۔ ولایت کے رخ میں نبوت کے نظام کو دیکھو تو تمہاری بصیرت کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے شریعت کے نظام تک نہیں پہنچ پائے گی۔ الگ ہے، ہم یہ نہیں کہتے گمراہیت ہوگی، لیکن ولایت کا رخ وہ مولا علی کا رخ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ خالی علی علی کہہ نہیں سمجھ رہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حکیم ادھر دیکھو ادھر نیچے۔ نبوت کا رخ خاتم النبیین میرے آقا کی ذات ہے، ختم نبوت کا اعزاز، امام الانبیاء کا اعزاز، اور دین آخر اور دین تکمیل، شریعت تکمیل خدا کی قسم میرے آقا کی ذات پر ہو چکی ہے۔ لیکن اب ولایت کے نظام کے لیے رب العالمین نے جن کو متعین فرمایا مولا علی کی ذات ہے، اور آپ کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اب مولا علی کے ذمے انسانیت کو بھی سنبھالنا ہے، کائنات کو بھی سنبھالنا ہے، جنت و جہنم کے نظام کو بھی سنبھالنا ہے۔ خدا کی خدائی کی ذمہ داری مولا علی کے حوالے کر دی گئی۔ اسلام کو بھی سنبھالنا ہے، ہندوازم کو بھی سنبھالنا ہے، عیسائیت کو بھی سنبھالنا ہے، مجوسیت کو سنبھالنا ہے، ہندوستان کو سنبھالنا ہے، سعودی عرب کو سنبھالنا ہے، یونان کو سنبھالنا ہے، دمشق کو سنبھالنا ہے، سعودیت العربیہ کو سنبھالنا ہے۔ پوری کائنات کو سنبھالنے کی ذمہ داری مولا علی کے ذمہ ہے، اور کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ ذمہ داری کتنی بڑی اللہ نے دی، اس لیے فرمایا کہ علی علی
خیر اس طرف میں نہیں جاؤں گا، مختصر ہے۔ مولا علی کے حوالے فرمایا ام سابقہ کے اندر میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اس امت کے جو اس نبی کے ماننے والے ایمان لانے والوں میں جو مخلص ہو جاتے ہیں اولیاء، ان کی چاہت اور ان کے دل کی دعا جو ان کی خانقاہوں میں، ان کے گرجا گھروں میں ہوتی تو اللہ دوسرے نبی اور دوسرے رسول کو بھیج دیتا، پھر سے وہ باغ و بہار موسم برسات کی طرح سے خدا کی رحمتیں نازل ہو جاتی اور ماحول بن جاتا۔ لیکن بالمقابل رب العالمین نے اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کروانا ہے۔ خدا کی قسم علی کی عظمت میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، علی کے ذریعے کے بغیر میرے آقا کی عظمتوں کا اظہار بالکل ناممکن ہے، اور علی ہی کا نظام ہے جس سے میرے آقا کی صحیح عظمت ظاہر ہو سکتی ہے۔ میرے آقا کی عظمتوں کا ذرہ برابر پہچان خدا کی قسم مولا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور جن کے لیے دروازے ہی بند ہو جائے علی کہنے والے تو شیعہ ہیں، علی کیوں کہتے تو دروازے کے باہر کا بھیکاری ہے۔ تو انا مدینۃ العلم بابها علی فرما دیا، الا انا مدینۃ العلم بابها علی، دروازہ تو علی ہے۔ جو کوئی گنجائش ہے احادیث صحیح 77 بخاری اور مسلم کے اندر میں کوئی علوم بھی اس حدیث کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ انا مدینۃ العلم بابها علی، دروازہ بنا دیا۔ دروازہ بنانے کا مطلب دوسرے روپ پر کیا ہے کہ جو بھی اس مدینۃ العلم کے اندر میں آئے گا خزانے سے فیضیاب ہوگا، صرف علی کے واسطے سے آئے گا۔ اور جن کے پاس میں علی، نام علی اور نظام علی سے اور اولیاء کے نظام سے لڑکی ہو، وہ دروازے کے باہر کے بھکاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ خیرات ڈال دی جائے، دروازے کے اوپر سے لکھ دی جائے، مگر حقیقی چیز ان کو نہیں ملے گی۔ خیرات ڈال دی جاتی ہے، دروازہ بند ہے، چیخ رہا ہے کوئی بھکاری، پیکٹ بنا کر آپ پھینک دیں گے کہ لہاں دے کھا دو۔ علی کا نظام اور علی کا نظام ہے، رب کا قائم کیا ہوا، میرے مصطفیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا، اور کس درجے کا، کس درجے کا۔ وہاں پر انبیاء اکرام علیہ السلام اور رسولوں کی بعثت، ان مخلص امت کے ان اولیاء کی تمنا اور ان کی خانقاہوں میں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرنے والوں کی دعاؤں پر خدا نبی اور رسول کو بھیجتا تھا، اور وہ نبی اور رسول آتے ماحول بن جاتا برسات کے موسم کی میں مثال تھی سمجھنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کے اس رخ کو، چونکہ میرے محبوب کی عظمتوں کی حقیقت کے رخ کا ادراک خدا کی قسم مولا علی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو علی کو چھوڑے وہ نارین پاک کے مصطفیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور جو میرے مصطفیٰ تک نہ پہنچے اس کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ رب تک پہنچ نہیں سکتا۔ جس کو علی ملے اس کو مصطفیٰ ملے، جس کو مصطفیٰ ملے اس کو خدا ملے۔ اس کے بغیر کوئی فارمولہ ہی نہیں ہے حق کا اور دین کا اور قرآن کا اور حدیث کا۔ دعویٰ ہمارا ہے، دلیل ہم دینے کو تیار ہے، یہ کوئی دین کا فارمولہ ہے ہی نہیں ہے۔ گمراہیت کی باتیں کچھ اور ہوگی، اس کے ذمہ دار ہم نہیں۔ اب میرے آقا کی عظمت ہے کہ میرے آقا کیا ہے۔ اللہ کو میرے آقا کی بعثت کے بعد، ذرا گہری بات ہے لیکن امانتاً سمجھ لینا، سارے وابستگان خانقاہ محمدی اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں اعتماد کرنے والے ہی ہیں، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، یہیں پر رکھ کر چلے جانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہی اپنی محبوب کی پہچان کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو بھی بھیجا، نوح علیہ السلام کو سوارا نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی سے اعلان کروایا میرے محبوب کی عظمت کا، اور آخر میں جا کر جب میرے مصطفیٰ کو جب اللہ نے مبعوث فرما دیا، اب اس کے بعد میں خدا کا مقصد کیا رہا کہ جن کی اطلاع سارے نبی اور رسول نے وہ تو ظاہر ہو چکے، اب اس کے بعد میرے آقا کی بعثت کے بعد میں رب کا مقصد کائنات کا ختم ہو گیا، اور دوسرا رخ جو شروع ہوا رب کا بڑا گہرا شروع ہوا کہ مبعوث اور ظاہر ہونے سے پہلے سوالہ کے نبیوں نے پہچان کی، انسانیت آپ کو دیکھنے آپ کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی، لیکن وہ ذات کے ظاہر ہو جانے کے بعد میں رب کی منشا یہ رہی کہ علی
اب انسانیت کو سنبھالو کہ میرے محبوب کو ظاہر کرنے کے بعد کہیں ان کی ناقدری اور بے ادبی اور بے عظمتی نہ آ جائے، اس کی وجہ سے کہ میں ان پر غضب کروں گا۔ اس انسانیت کو، میرے مصطفیٰ کی ناقدری اور میرے محبوب کی عظمت کی کمی پر میرا غضب ان کو اپنے عذاب کی گرفت نہ لے۔ اس کے لیے علی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب انسانیت کو اس عذاب سے بچاؤ، اس کفر سے بچاؤ کہ کچھ بھی ہو، لیکن تمہاری ذمہ داری میرے محبوب کی عظمت اور تعظیم اور محبت، اس سے انسانوں کو دور ہونے مت دو۔ اولیاء کا وجود اور اولیاء اسی لیے آتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ کو جماعت نہیں بناتے، وہ کوئی تحریک و جماعت نہیں بناتے اور دنیا میں کوئی اور نظام قائم نہیں کرتے، بلکہ راہ ولایت اور آل علی اور اولاد علی کا نظام صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داری دے دیتا ہے۔ کیا ذمہ داری دیتا ہے؟ کہ جن کو مبعوث نہیں کیا تھا میرے محبوب کو، تب تک تو نبیوں نے اور رسولوں نے کام کیا تھا۔ اب جب مبعوث ہو چکے ہیں، اب وہ جب ظاہر ہو گئے جو رب میرا مقصود تھا، اب میں وقتی طور پر میں اپنے کو چھپا دیتا ہوں، لیکن میرا مقصد ہے کہ میرا محبوب ہی ظاہر رہے ہمیشہ۔ یہ اللہ کا مقصد ہو گیا، اللہ کا مقصد۔ اس لیے نبیوں کی محنت کا میدان اللہ اللہ بمعنی رسول اللہ کے ہو، اللہ کی طرف بلانے والے اولیاء، ان کا رخ یہ نہیں بلکہ وہ اولیاء کا رخ جو ہوتا ہے وہ نارین پاک مصطفیٰ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں، تب کہیں جا کر ولایت کی سند ان کو ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ ولایت کی سند۔ پھر کس کام پر معمول ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اپنے محبوب کی بارگاہ سے وہ نورانیت اور وہ حقیقت ان کو میرے مصطفیٰ کی در کی خیرات اور نارین پاک مصطفیٰ کا وہ ذرہ نصیب ہو جاتا ہے، تو ان کا رونگٹا اور ان کے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ عشق رسول کی نورانیت سے چمک جاتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھ کر بھی رہیں گے، لوگوں کو عشق رسول ملے گا، اور وہ بولیں گے بھی تو اس کے علاوہ کچھ بولنا نہیں چاہیں گے، کچھ سنیں گے بھی اس کے علاوہ کچھ ان کا ذوق نہیں ہوگا، اور وہ صرف ان کی زندگی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صرف اپنے محبوب کی پہچان کروانے والے ہوں گے۔ اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے جو اپنی مسلک، اپنی جماعت، اپنی پیری مریدی، اپنی دکانداری، اپنے سروں کی گنتی اور اپنی ذات کا یہ تو فرعون ہے۔ اولیاء کے کار نبوت کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہچان کرواتے ہیں، رب کی طرف سے ان پر یہ ذمہ داری آتی ہے میرے آقا کے صدقے میں کہ میرے محبوب میں نے تم کو مبعوث کر دیا۔ اب نبیوں نے میرا تعارف کرانے کے لیے ان کو میں نے رسول اور نبی بنایا تھا۔ کس کا تعارف کراتے تھے؟ اللہ کا، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جب آگے اللہ کی طرف میں تو پھر ان کو کہتے تھے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہر نبی کی نبوت میں تقاضے نبوت یہ تھا کہ وہ میرے مصطفیٰ کا تعارف کروائے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں عہد و میثاق کی آیتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہر نبی سے خدا نے یہ عہد کیا تھا کہ میرے محبوب کا تعارف کرواؤ، کار نبوت میں داخل تھا ان کے۔ جب یہ چیز ہو گئی تو آپ کی نارین پاک سے مولا علی کے نظام کو جو ظاہر فرمایا، اولیاء کے نظام کی پہچان کہ جب تک چھپے ہوئے تھے تو اس وقت تک نبی اور رسول آپ کی پہچان کرواتے تھے، جب آپ ظاہر ہو چکے ہیں تو میں بہت غضبناک ہوتا ہوں کہ جن کو میں نے اپنے محبوب کو ظاہر کر دیا، لیکن اس کے باوجود ظاہر کرنے کے بعد میں بھی اگر وہ میرے محبوب کی ناقدری اگر کریں گے تو مجھے غصہ کسی بدعملی پر اتنا نہیں آئے گا جتنا میرے محبوب کے ظاہر کرنے کے بعد میں کہ آپ کا 24 رات سے زیادہ چاند کا منور چہرہ لوگوں نے نہیں دیکھا، آپ کے اخلاق و فضائل و شمائل کو لوگوں نے نہیں سمجھا، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے زندگی کے رخ سے تم واقف نہیں ہو کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم کو اپنے ایمان کی نسبت کی وجہ سے جس آقا کی نسبت ملی ہوئی ہے، مل جانے کے بعد بھی اس کی ناقدری رب کی ناقدری سے زیادہ خدا ناراض ہوتا ہے اپنے محبوب کی ناراضگی پر۔
اب کہا کہ اس روح کے دینے کے لیے اب 1.25 نبیوں کی اور 314 رسولوں کی ضرورت نہیں، اس کے بالمقابل میں اے علی تم اپنی آل کے اور آل رسول کے ذریعے سے اب قیامت تک تم یہ جو کام کرنا ہے تم کو وہ یہ چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان کو بھیجا بہت نیند آ گئی آپ جاؤ ادھر بیٹھا دو، نبی اور رسولوں کو بھیج دیا تھا، لیکن اب ان کو ظاہر کر دینے کے بعد میں امت مجرمانہ غفلت میں پڑھ کر کہیں انسانیت جہنم کی آگ کے حوالے نہ ہو جائے، اس کے لیے اپنی آل کو، آل علی اور اولاد علی کو یہ حکم دے دیا کہ تم میرے مصطفیٰ کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کرو، ان کی پہچان کرواؤ، ان کی پہچان کرواؤ۔ تو بھی کار ولایت اور ولایت کا نظام اور ولایت کا کام کتابیں لکھنا نہیں ہے، تقریریں کرنا نہیں ہے، گدیاں سجانا نہیں ہے، جماعتیں اور مسلکیں بنانا نہیں ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، بلکہ کار ولایت کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک کی پہچان کرواتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے وجود سے، اپنے سب کچھ سے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اور اس مقصد کے پورا کرنے میں اگر ماحول تنگ ہو جائے ان کے لیے، مسجدیں اگر ہاتھوں سے نکل جائے کوئی فکر نہیں کریں گے، مدرسے ان کے ہاتھوں سے نکل جائے کوئی فکر نہیں کریں گے، اولاد نہ مانتے ہو کوئی پرواہ نہیں کریں گے، خلیفہ اگر ساتھ نہ دے کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ جیسے نبیوں والے رسولوں والی شان کے ساتھ میں ان کے اولیاء کی شان یہ تھی کہ وہ سب کچھ قربان کر کے حق کے خاطر اپنے سب دنیا کو قربان کر دیتے اور کر کے جا کے جنگلوں میں، عبادت خانوں میں، خانقاہوں میں بیٹھ جاتے۔ ان کی طلب پر خدا نبی اور رسول کو بھیجتا، تو پھر ان کے سچے اولیاء کے وجود میں لانے والوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل اور جگر ایسا ہوتا ہے، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، میرے پوتے کا کیا ہوگا، اور میری ساس کا کیا ہوگا، میرے پڑوسی کا کیا ہوگا، میرے خلیفہ کا کیا ہوگا، میرے قریب کا کیا ہوگا۔ تو ادھر کا کینڈیڈیٹ ہے بابا، ادھر کی حماقت کیوں کر رہا ہے؟ تو یہی لوٹتا رہے، تیرا مسلک ہی یہ ہے۔ تجھے تو اپنے مریدوں کی فکر ہے، اپنے خلیفاؤں کی فکر ہے، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، تو ادھر کام چکرا ہے خامخواہ کے خالی چشتے رومال ڈالنے کے سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں بھی چشتی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ نہیں، اپنی زندگی کے ایک سانس سے تجھے ثابت کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا۔ وقت آئے گا سب کو لات مار دے گا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا، وہ پھر کیا کرے گا؟ جنگلوں میں نکل جائے گا، 13 سال کے لیے، 22 سال کے لیے، 35 سال کے لیے۔ اب تو ایک مجلس کو بلانے 3 مرتبہ فون کرنا پڑتا ہے، کہاں کی خاموخواہ؟ یہ کتنی گھناؤنی چیز محسوس ہو رہی ہے آپ کو کہ بزرگوں کی مجلسوں کے لیے تم کو فون کرنے کی، میسج دینے کی ضرورت پڑی۔ کام تو تمہارا ہے کہ تم خود روزانہ معلوم کریں، جو میسج دینے والے ہیں فون کر کے تم کو اطلاع دینا، اور شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم کبھی فون کر کے پوچھتے ہو کہ آج کی مجلس سے کہاں ہیں؟ پوچھنے والے بعض پوچھتے ہیں بیچارے، لیکن یہ روب کستا ہے کہ کوئی اطلاع نہیں ہوئی، کہ میسج نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی خانقاہ کا نظام ہے؟ اولیاء کے نظام کی بات ہے؟ اپنی طلب کا کیا اظہار ہے؟ خیر دوسرے روح پر سے جا رہے ہیں، لیکن اولیاء کے نظاموں کی پہچان جو ہوتی ہے کہ وہ صرف اللہ ان کو اس بات کی ذمہ داری دیتا ہے کہ تم میرے محبوب کی عظمت اور میرے محبوب کی محبت اور تعظیم کے حقوق کو انسانوں کے سامنے رکھو، اس لیے کہ خدا اس روئے زمین کے اوپر قتل سے، زنا سے، شراب سے، سفر کے کھانے سے، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے اتنا ناراض نہیں ہوتا جو اپنے محبوب کی گستاخی پر ناراض ہوتا ہے۔ کان کھول کر سن لو، کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آج یہ گناہ سپر کا کھانا ہوٹلوں میں ہوتا ہوگا، شراب کا پینا شراب خانوں میں ہوتا ہوگا، کفر اور شرک کہیں اور ہوتا ہوگا، لیکن المیہ ہے 15ویں صدی کا آج تمہارے میری زندگی کے اندر میں۔ اس سے بڑا گناہ میرے آقا کی گستاخی اور میرے آقا کی بے ادبی اور میرے آقا کی عظمتوں کے خلاف میں مسجدوں میں ہو رہا ہے، یہ گناہ مدرسوں میں ہو رہا ہے، جماعتوں میں ہو رہا ہے، مسلکوں میں ہو رہا ہے، اور تم بے فکر بیٹھ کے بیٹھے ہوتے ہو۔
ہم کو میسج دو، ہم کو مجلسوں کی ترغیب دو، ہم بھی آ جائیں گے مہمان بن کر. تو مہمان ہے، جیسا بلایا گیا ہے ویسی کان پکڑ کر نکال دیا بھی جائے گا. میزبان بننے کی کوشش کرنا، ماحول سے تو کم از کم اثر لے، اپنے اندر میں تو خود کو کچھ بدلانے کی فکر کر. نہیں بس وہی ڈھیلا ناڑا چل رہا ہے جیسا بس ہو گیا چل رہا ہے. اس کے لیے تھوڑی ہے خانقاہ کا نظام. اپنی جستجو، اپنی فکر، اپنا گھر، اپنے کاروبار کی فکر، ہر ایک کو اپنے بیمار ہو گئے تو علاج کی فکر، ہر ایک کو اپنی آل اولاد ناکی پوتی کی سب کی فکر. اور یہاں پر یہ ڈھونگی ہے، یہ ڈھونگ رچا رہا ہے، فکروں سے دور ہوگا تو پھر یہ نظاموں کے اندر میں چل نہیں پائے گا. پھر ان کی طلب کیا ہوتی ہے؟ ان کی طلب پہلے ان کے اندر میں طلب پیدا کی جاتی ہے. ان کی طلب، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھوں پر لائے. بچے کو چھوڑنا بیٹھے کیوں؟ اتنا چھوڑا معصوم بچہ تھوڑی ہے. نہیں، بچوں کو زیادہ لاڑا نہیں کرنا، مجلسوں میں ادب کے خلاف ہے. بچوں کو بچے کے حساب سے رہنے دو. ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھوں پر اللہ کا وہ مقصد آل علی اور اولاد علی کا دیا جائے گا. وہ مکہ بیانہ کر کے ٹھونس دینے والے، تقریریں کر کے مجیدہ بنانے والے یہ لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی پہچان کیوں ہوتی ہے کہ ماحول اگر ہے، حکم جب تک ہے سب کو نبھائیں گے. لیکن ان کے دل گردے کی، ان کے جسم و جان کی بات کیوں ہوتی ہے کہ محتاج وہ اپنے مریدوں کے، خلیفاؤں کے، خانقاہوں کے، اپنے ماحول کے، مسجدوں کے نہیں ہوتے، بلکہ ویسے دل گردے والے ہوتے ہیں کہ اگر ماحول اگر ناموافق ہو تو تنہا وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے اور جا کر پھر اپنے مقصد کو پورا کر لیں گے، گم ہو جائیں گے. ابھی میں بڑھاپے میں چلے گا تو پھر کیسا کام پڑ جاتا ہے کہ نالی میں گر کے مر جاتا. ان کو وہ فکر نہیں ہوتی. مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ان کا وہ دل اور وہ جگر گردہ ہوتا ہے کہ مقصد تو فزت رب الکعبہ، کہ میں تو کامیاب ہو گیا. پھر وہ ایسے لوگ جو دل گردے والے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر ولایت کے نظام کو جاری کیا جاتا ہے دنیا میں. ان کی وہ دعائیں ہوتی ہے، وہ حیات ہو یا صاحب مزار ہو، وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ظاہری دنیا کے اندر ویسے کوئی نظام کو ظاہر کیجئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سرخاب کے اوپر لا کر نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے خانقاہی نظام، کوئی کتابوں کے چلنے والا نظام نہیں ہے، یہ کوئی مولویوں اور عالموں کے بیانات کا نظام نہیں ہے خانقاہی نظام. یہ دین ہے، تم اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ تمہارے پیر کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. شکر ادا کرنا ہو تو راجن شاہ ولی کا کیجئے، شکر ادا کرنا ہو تو تاج الاولیاء کا کیجئے، شکر اگر ادا کرنا ہو تو شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا ادا کیجئے، اور سجدے شکر ادا کرنا ہو تو خواجہ جی کا کیجئے. کہ وہ لوگ اپنے آستانوں میں رہ کر مولا کو منوا لیتے ہیں، دو جہاں کے مالک کے پاس منوا لیتے ہیں. گھمنڈ تو ختم ہو جائے گا نا. پیر چشتیہ رومال دے دیا، خلافت دے دیا، مرید بنا دیا، ہم بھی ماشاءاللہ خانقاہ محمدی کے نظام والے. توف ہے زندگی کے اوپر، تو نے حقیقت ہی کو نہیں سمجھا. یہ کس کی دین ہے؟ یہ کوئی بازاری مال ہے تھوڑی، پالک اور سویا اور میتھی ہے کہ دکان لگا لی اور دکان چلنی شروع ہو گئی. یہ تو قبولیت کا نظام ادھر سے چلتا ہے. وہ اپنے آستان، اپنی مزارات کے اندر میں وہ اولیاء اکرام مولا کی بارگاہ کے اندر مرض کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو منواتے ہیں کہ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، مسجدیں اپنا رخ پھیر چکی ہے، اسلام کا رخ بدل چکا ہے. لوگ تجارت کے راستے پر چل رہے ہیں دین کے معاملے میں کہ ہم دین پر چلیں گے، ہم کو جنت ہونا، ہم کو جہنم سے بچانا. یہ رخ غلط ہو چکا ہے. یا رسول اللہ اپنی امت پر کرم فرما دیجئے. ان اولیاء کرام کی اپنے آستانوں پر ان دعاؤں کو، جیسا کہ ان میں سابقہ میں میں نے عرض کیا نا، سمجھنے والے سمجھیں گے یہ بات کو. جنگلوں میں رہے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر مرض کرتے ہیں کہ ہم تو ماحول کو چھوڑ کر آگے، ہم کو ضرورت نہیں ہے اس گندے ماحول کی. ایسے دل گردے والوں کی دعائیں عرش پر پہنچتی ہے تو پھر اللہ نبیوں اور رسولوں کو ظاہر کرتا تھا. ایسے ہی ایسے مقبول بندے، وہ ظاہر میں ہو یا آستانوں میں ہو. کون ہے کہ آستانوں میں راجن شاہ ولی ہے کہ یا خالی منقبتوں میں خوش ہو جاتے کہ چکر دے رہا ہے کیا ولی نے؟ تاج الاولیاء. ابھی ہمارے بچے نے صابر پاک کی منقبت پڑھی، شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پڑھی، تو خالی انہوں نے منقبت اب پڑھنے والوں. تیرا بچہ تیری لوریوں کا تھپڑ مارتا پوت رہا،
اے بوڑھے میرے کو سنانے کے واسطے بالا پوائنٹ کھینچتا کہ نہیں کھینچتا؟ تو تیری لوریوں کے اوپر تو پھر تو اولیاء کو دھوکہ دے رہا ہے، اولیاء دھوکہ کھا لیں گے۔ ماشاءاللہ کیا منقبت ہے، اور کیا کلام پڑھے اور کیا کلام پڑھے۔ اچھا انہوں تو دل کو جھانک کر دیکھیں گے نا، کتنی عقیدت ہے ہماری، کتنی محبت ہے۔ تو دعوت میں آنے والا ہے یا مدعو ہے کہ اپنے گھر پر بھی ہمارے نام کی مجلس سے کر رہا ہے، یہ جذبہ بھی ہے تیرے اندر میں، وہ دیکھیں گے کہ نہیں؟ جب وہ دیکھیں گے تو پھر اس کو اپنا بنائیں گے اور اپنا بنا کر نوازیں گے۔ تو پھر یہ ولایت کے نظاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اب کے نظاموں کو آکے مطلب کیا جانا ماہدوں تھکے ہوں گے۔ بڑھافا اتنا نہیں تھکا تھا، بڑھافے کے گھر میں جوانی کا احساس، میں بوڑھا نہیں ہوں، تو نے بیٹا ٹھکر کا گرتا ہے بوڑھے تو ہاں بہت نہیں، میں جوانی چھو بولے پاؤں ٹیڑے ٹیڑے پاؤں میں پاؤں کے خود ہی اپنے پاؤں سے گر جاتا نہیں جمن چمش۔ یہ بڑھافا کمزور نہیں کرتا آدمی کو، لیکن جوانی کا احساس، داڑھی کو کالی کرتے رہتا، گھوڑتے رہتا، اور ایک شادی کرنے کی چکر کرتے رہتا، اپنے جیب میں اپنی فوٹو لے کے گھومتے رہتا، یہ اس کو برباد دل کو لگنی چاہتی ہے نہیں، داڑھی کالی کالی، اس کو بولتا ہے جب 150 200 لو مگر ہاں کالی کرو، وہ بھی کالی تو بھواں بھی کالے گتے اور یہ بالا بھی کالے گتے۔ ارے بابا جب کرنا ہے پھر وہاں کالے کر نہیں سکتا نا پاگل، کہیں کوئی اوپر کا لیپ تھو نہیں، لیپ تھو اوپر کی کہیں کو ملاوٹ دے کے تو وہی چھنا ٹیڑا میڑا۔ تو بڑھافا اتنا آدمی کو بیکار نہیں کرتا جتنا بڑھافے میں جوانی کا احساس آدمی کو پھر چکر میں ڈال دیتا ہے، پاؤں پا کے خود ہی گرنا شروع ہوتا ہوں۔ ارے نو کیوں گر رہے ہیں بڑھافا، کیا کریں گے، مزاج چڑچڑ ہو جاتا، پریشانی ہو جاتی ہے، دیکھ لو تو یہ سب یہ بڑھافے کی علامت ہے۔ تو بڑھافے ہے تو خاموشی سے اپنا منہ موچ کے رہنا اپنی جگہ۔ تو ان اولیاء اکرام کا احسان ادا کریں، اس خانقاہ محمدی کے ظاہر ہونے میں تکبر کہنا ہو تو کہہ لو، لیکن حق کے رخ کو ظاہر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس میں نہ تمہارے پیر کا کمال ہے نہ کسی اور کا کمال ہے، بلکہ ان میرے آقا اور اولیاء کے آستانوں میں جو ہیں انہوں نے اپنے آستانوں کے اندر میں منوایا ہے غریب نواز کو، غوث العظم کو، مولا علی کو، اور پھر وہ طریقے سے جاتے وہ چکر جانے والے نہیں ہوتے۔ پھر تو جہاں کے مالک کو منوایا کہ امت کے اور انسانیت کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے کچھ نظام چاہیے، تو پھر ان کی چاہتوں پر ایسے نظام ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کیسا نظام ظاہر ہوا؟ ظاہر انہوں بولنے کے خوش ہو جاتے ہیں، بس سن لے کہ اس سے زیادہ اپنے کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے اس نظام کے بارے میں؟ اتنا ہی نا، نہیں سوچو تو سمجھ میں آئے گا کہ نظام کون سا نظام ہے، اور یہ نظام کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی خیرات ہے، ان لوگوں کا عطا کیا ہوا ہے۔ شاہ خاموش احمد رضوان کا عطا کیا ہوا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے اولیاء سے ہم نے ایک مرتبہ جانے میں سوال کر دیا کہ سرکار اتنے اولیاء اس خانقاہ کے نظام کو پسند کرنے وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کروانے والوں نے مدینے سے اس کو قبول کروا لیا، اس کے لیے ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے ڈر نہیں ہے، تم لوگ گمراہ کہہ دو مجھے، میں اس کے لیے تو پہلے اپنے لیے اقرار کر چکا ہوں، لیکن جس رخ کو حق کو ظاہر کرنا میں رکوں گا نہیں اس سے۔ تو ان کی طرف سے اچھا اس زمانے کے اندر میں ان کی توجہات پر، ان کی نوازشوں پر انسانیت اور امت کو نوازنے کے لیے ایک نظام وہ کی طرف سے ظاہر کرتے ہیں جو رب کا نظام ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم کا نظام ہوتا ہے، مولا علی کا نظام ہوتا ہے۔ تو اس کی شان و بان کا اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں؟ جو اتنا کنیکٹڈ ہو اس نظام کو، اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں؟ کیوں کہ ایک ٹھوکر کھائے گا تو وہاں تک آواز پہنچ جائے گی، پہنچے گی۔ دیکھو اب وہاں پر یہ سمجھ لے، میں یہ سمجھ لوں کہ میری وجہ سے خدا کی قسم میرا تو یہ کفر ہو جائے گا،
اور تم یہ کہ سن رہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہم کر رہے نا، ہمارے لنگروں سے، ہمارے خانقاہ کو آنے سے، ہمارے مجلسوں کے گھروں پہ کرنے سے، یہ اس کی وجہ سے، ہماری تربیتی مجلسوں میں جانے سے، ہمارے اجمیر کو جانے کی وجہ سے، تو تم تو میرے سے بڑے کافر بن گئے، میں خود نہیں سمجھ سکتا، تو تم اگر سمجھ رہے تو تمہاری گمراہیت کی تو سند میں دے دیتا ہوں۔ یہ کس کا؟ ان کا نظام ہے، ان کی کوششوں سے اور ان کی توجہات پر انہوں نے منوایا، اوپر والوں کو ایک نظام انہوں نے دیا، تو پھر ہر رخ کے اعتبار سے یہ نظام کا نیا نظام سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں تو اب تک کیا نظام تھا؟ 50-60 سال پہلے تک 11ویں کر لو، گنڈے کر دو، بس عرس میں چلے جاؤ، چادر پھول چڑھا دو، میلاد کی محفلیں کر لو، اتنا ہی تھا۔ مسجدوں سے، امت کے عام لوگوں سے یہ نظام پورے دور ہو چکے تھے، لیکن بالمقابل اس کے اب بے نیازی کے ساتھ نہ مسجدوں کی طرف میں رخ ہے، نہ مدرسوں کی طرف میں رخ ہے، نہ کثرت کی طرف میں رخ ہے، نہ عام انسانوں کی طرف میں رخ ہے، بلکہ لگن دھن میں دھن میری دھن، وہ مزاج کس کو دیں گے؟ جو ان نظاموں کو قبول کریں گے، جو کثرت کو دیکھ کر لوگ تائید کر رہے کہ نہیں کر رہے، لوگ آ رہے کہ نہیں آ رہے، زیادہ آئے تو خوش، کم آ گئے تو ناراض، وہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، یہ ٹینشن تم کو کیوں؟ حق والے سپاہیوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو دھن میں دھن میری دھن۔ یہ اولیاء اپنے آستانوں کے در میں، صدیوں کے در میں جب قبول کروا لیتے ہیں تو ایسے نظام ظاہر ہوتے ہیں، اور قیامت تک ایسے نظام یہ لوگ ظاہر کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ولایت قیامت تک مولا علی کے ذریعے، آل رسول کے ذریعے چلے گی، اور پھر ولایت غوث و خواجہ کے ذریعے سے چلے گی، اور ولایت کا نظام دین کو زندہ کرنے کا نظام وہ ملازمین سے لیں گے کہ جہاد کرو، کتابیں لکھو، تفسیریں کرو، بیانات کرو، جماعتیں گھماؤ اور مسلکوں کو بناؤ اور وہ کرو، تنظیمیں بناؤ، تو ملازمین ہیں، وہ بھی دین کی خدمت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن بالمقابل اس کے آل رسول اور اولیاء کے نظام کو مولا علی کے ذریعے سے ان کو یہی رخ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا کیا اور میرے مصطفیٰ نے عطا کیا، وہ یہ کہ اے علی، کہ تم کو، تمہارے نظام کو میں نے یہ دولت دی کہ تم انسانیت کے رخ کو نالے پاک مصطفیٰ کی طرف کرو، اس لیے کہ سور کے گوشت کے کھانے سے زیادہ، شراب کے پینے سے زیادہ، ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خدا غضب میں آتا ہے وہ اپنے محبوب کی تعظیم اور عظمت کے خلاف پر۔ اور آج شریک ہے نہیں ہے، تم اپنے گھر میں نظر ڈالو، تمہاری پیدا ہوئی سے اولاد کے اوپر غور کرو، تمہارے نکاح میں آئی ہوئی بیوی کے اوپر غور کرو، تمہارے سسرال پر غور کرو، تمہارے دوستوں پر غور کرو کہ جرات مندی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کہتا ہے دین دے کر چلے گئے، کیا ضروری ہے یہ عشق رسول، کیا ضروری ہے درود شریف پڑھنا، کیا ضروری ہے صلاۃ السلام، اور کیا ضروری ہے خالی نہیں مل جائیں گے، پھر یہ دم نہیں گھٹنا چاہیے، یا اس کو لا کر رکھ دو مجلسوں تک خالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو صرف اور صرف ہم وہ دروازے کے باہر کے فقیر ہیں جو کچھ ہم کو پھینک دیا جا رہا ہے کہ کھا لے لنگر، یہ کر لے اور یہ ہو جا، یہ مجلس کر لے، باقی ہم کو دروازے کے اندر نہیں لیا گیا، دروازے کے اندر ان کو لیا جاتا ہے جن کو پھینک کر نہیں دیا جاتا بلکہ دستر پر بٹھا کر دیا جاتا ہے، اولیاء کا دستر بچھایا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، اور دستر بچھایا جائے گا گھر کے اندر میں۔ میرے بچوں، خانقاہ محمدی کی جانب سے اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کے دستر گھروں میں بچھانے کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کب تک دروازے کے باہر کھڑے ہو کر بھکاریوں کی طرح سے پیکیج لے کر کھڑے کھڑے کھا لے رہے بک 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 بک۔ ارے نوازشوں کے دروازے کھلے ہوئے خانقاہ صورت کے اندر میں، خانقاہ محمدی کی نسبت کی صورت میں اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول کر اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کے دستر بچھاؤ تاکہ تم کو دستروں پر مہمان کی طرح سے تمہارے ساتھ سلوک ہو، ورنہ یہ اولیاء خیرات دے دیں گے۔ آج بھی پیرانے پیر غوث اعظم بغداد شریف کے اندر میں 300 گھروں میں لنگر پہنچاتے ہیں، اجمیر کی گلی گلی میں کوئی فقیر بھوکا نہیں سوتا، دلی کی گلی کے اندر میں کوئی غیر مسلم بھی بھوکا نہیں سوتا، وہ تو ان کو بھی دے رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، لیکن
مزہ اس میں نہیں ہے ہم خواجہ جی کا نام لینے والے ہیں، ہاں ماشاءاللہ غوث پاک کا نام لینے والے ہیں، مگر پیٹ پوجا کے لیے ہے نا، تجھے تو پھینک دیا جا رہا ہے دروازے کے اوپر سے، جا کھا لے جا تو بھی۔ یہ اچھا ہے کہ دروازے میں سے جس کو بلایا جائے گا اس کو مہمان بنایا جائے گا، اپنا بنایا جائے گا، اور ثبوت ہوگا کہ وہ باہر والا نہیں ہے بلکہ یہ ان کا خاص ہے، یہ خاص ان کو گھر کے دستر پر بلا کر کھلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں اپنے گھروں کے اندر بزرگوں کی نسبتوں کی محفلوں پر رکھو۔ ان محفلوں کا مطلب کیا ہے کہ وہ اولیاء اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ دروازے کے باہر والے نہیں ہیں، دروازے کے باہر والے نہیں ہیں بلکہ یہ خاندان والے ہیں۔ اور زبردستی کے کھانے کی اچھی دعوت ہے کہ میں بھی خاندان والا انہیں کون ہے خاندان والا؟ ذرا دیکھ اس کو، نہ ننیال والے پہچانتے نہ دریال والے، بیٹے کھانے کی دعوت ہے خاندان والا بول رہا ہے، چل بیٹھے ہکال دیں گے کہ نہیں ہکال دیں گے؟ نہیں۔ اب زبردستی کہ ہاں میں بھی چشتی، میں بھی قادری ہوں، ارے کدھر سے آ رہا ہے؟ زبردستی بول رہا ہے خاندان والا، مگر خاندان والا بولا تو برابر اس کو خاندان والوں کے صف میں بیٹھنے دیں گے کس کو؟ جا جا وہاں بیٹھ تھوڑی دیر صبر کر، کیونکہ ہماری ناک کٹ جائے گی نا، دروازے کے اوپر سے اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے نظاموں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری محنتوں یا تمہارے پیر کی بات کی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی قسم یہ تمام اولیاء کی طرف سے انہوں نے مولا علی کے پاس میں غوث و خواجہ کو تیار کیا اور نارین پاک مصطفیٰ سے لے کر اس نظام کو دیا ہے۔ تو اس نظام کی ناقدری، اس کی ناقدری کہاں تک پہنچے گی؟ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اپنی زبانوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے سوچوں کو بچاؤ، ورنہ نوازے جتنا جاؤ گے اس سے زیادہ پھر نظروں سے گر جائیں گے۔ جیتے جی جو اس نظام کو یہ سمجھنے والا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس نظام سے دور نہیں ہوگا، تیری زندگی میں تیری چشت رومال تیرے سے دور ہو جائے گی، تیری نسبت دور ہو جائے گی، پھر کہے گا کہ میں خانقاہ کو نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ مرشد ہوتا ہے۔ ہو گیا، نکل گیا باہر، اور ذمہ داری کس پر؟ اور وہ رخ کیوں آیا؟ وہ رخ یہ کہ اس نظام کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ یہ نظام ہے اور یہ اکرام ہر زمانے کے اندر میں جو ظاہر ہو وہ بھی اور جو پردے میں ہو وہ لوگ بھی اپنی طرف سے علی کے نظام کو دنیا میں اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، اور جن کو وہ ظاہر نظاموں کے لیے کرتے ہیں کتنا بڑا دعویٰ کر لیا اور خانقاہ محمدی کا میں، لیکن تصدیق اور دلائل تم میں سے بھی ایک آدمی اس بات کو کرے گا کہ کتنے اولیاء اکرام نے اس خانقاہ کی طرف میں رہبری نہیں کی، ٹھیک ہے نہیں کی؟ بیعت ہونے سے 6 سال پہلے بھی تو راجن شاہ ولی نے، تاج الاولیاء نے، ارے حماقت کروں کہ میری دکان ہے یہ کفر تو میں کروں گا نہیں موت تک میں، لیکن یہ اس کا اظہار میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تم اس نظام کی ناقدری کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں کہ اگر اس کی ناقدری ہوئی، یہ کرتے رہنا کہ کیا ہے کیا دنیا کاما نہیں ہے، ارے ناقدری کر رہا ہے، تیرا پلڑا چھوٹ جا رہا ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی قدر اپنے زندگی کی پہچان بناؤ، اس لیے کہ یہ اولیاء کی طرف سے دیے ہوئے حق کے نظام ہوتے ہیں۔ امت کے 50 سال سے پہلے تک تو کسی نہ کسی درجے میں یہ اولیاء کے نظاموں سے جڑی ہوئی تھی، لیکن 50-60 سال کے درمیان میں ایسا فرق آ گیا تھا کہ یہ امت خود اولیاء کے چاہنے والے اور اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھی ان نظاموں کو ساری مخصوص اوقات اور مخصوص مہینوں تک رکھ کر ان نظاموں کے ساتھ میں گھر کے اندر بھی داخل نہیں کر رہے تھے بلکہ مسجدوں میں لے جا کر رکھتے تھے۔ اہل سنت والجماعت کی مسجد کا مطلب کیا ہوگا؟ باقی مسجد اہل سنت والجماعت کی نہیں، وہ مسجد ہی نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کی نہ ہو، ان کو مسجد کے کہنے کا حق ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نہ کہے۔ اس طریقے سے نظام کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، تو ان بزرگوں کی نگاہ کرم نے دھوپ جب انتہا پر پہنچ گئی تو پھر سے خانقاہ محمدی کے باب و بہار کا ایک نظام تو جہاں کے مالک میرے آقا کی عطا و نوازشوں سے ہم کو اور آپ کو ملا ہے، اس کے لیے اس نظام کو سمجھ گیا نا راہ ولایت کا نظام کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مر جاؤ لیکن اس نظام کی ناقدری پر اپنے کو تیار نہ کرو، اپنی نسلوں کو ان معاملات کا حساب دینے کی کوشش کرو۔ ان کی نظروں میں یہ ہے، ان کی نظروں میں اگر ہوگا قیامت تک کے ان کو روکنے والا بولنے والا کون ہوگا؟ اس لیے میرے بچوں ہم چاہتے ہیں اپنے مریدین پر بھی اصرار کرتے ہیں، تمہاری ناگواریوں کو بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں،
فون کرنے کے بعد میں نہیں آنے کے اوپر بھی ہم ناراض نہیں ہوتے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے نہ دانش مندی کی وجہ سے کہیں محروم نہ ہو جائے، نہ قدری کہیں نہ ہو جائے، نہ قدری کے عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے. آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا. اس موقع کو اگر تم اور میں اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کی ناقدری ہم کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. نظام کسی کے ہاتھوں کا نظام نہیں ہے، نظام کوئی پیر کا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ خود اولیاء کرام کی چاہتوں تمناؤں پر ان کی طرف سے قبول کروا کر جو نظام کیا گیا. تو ہر لمحے اور اولیاء کی نگاہ ہوگی کہ نہیں ہوگی اس نظام پر. اس لیے ہر اولیاء کے نسبت کی محفلیں یہاں پر ہوتی ہے اور اس کو کروایا جاتا ہے، کرتے جاتے ہیں. ورنہ ہم بھی یہ کہہ دیتے نا جی خالی جمعرات کو جمعرات اور سلام پڑھو، میٹھا ملیدہ کھاؤ، چلے جاؤ. کتنی خوشی ہوتی تھی ان کی. روزانہ چراغی، روزانہ عشاء کے بعد میں پھر 2-3 آدمی مل کر ایک ایک محلوں میں مجلسیں کرنا، پھر یہ بزرگوں کی نسبتوں کی محفلیں خانقاہ میں بھی اور پھر اس کا گھروں میں بھی. یہ عمومی جو نظام ملا ہوا ہے یہ اولیاء کی بارگاہوں کی قبولیت کا ہے، شاہ خاموش رحمۃ رضوان کی عطاؤں کا ہے، تاج الاولیاء کے نور نظر کا ہے، راجن شاہ ولی کا خاص کرم ہے اور عطا ہند الولی کی ایک نوازش ہے. اللہ تعالیٰ اس نظام کی ہم پورا قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی نظاموں کو دروازے کے باہر کے بھکاری مت بنو، بلکہ یہاں تک آ چکے ہو تو پھر گھر کے اندر مہمان بن کر رہنے کی کوشش کرو. اور پھر گھر کا مہمان یہ ہے کہ مہمان کا دستر گھر کے اندر میں بچھایا جائے گا. اولیاء کی محبت خالی خانقاہ میں ہو رہی ہے وہاں پر چلے گئے، فلاں جگہ ہو رہی چلے گئے نہیں. تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ ہم بھی اولیاء کی محبت اس لیے کہ جو مہمان ہوتا ہے اس کا تعلق گھر اور خاندان سے ہوتا ہے. اپنے گھروں کے دروازے کھولو، اپنے گھروں میں نسبتوں کی محفلیں کرواؤ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو حق کے ساتھ آگے بڑھائے.